بڑھاپے کے 9 اعمال اللہ پاک کو بے حد پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے کے 9 اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے۔ وہ 9 اعمال یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھاپا زندگی کا وہ سنہری مرحلہ ہے جس میں انسان کے تجربات اور عقل کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس عمر میں انسان کو دنیاوی خواہشات کم محسوس ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے 9 اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے، اور یہ اعمال انسان کی زندگی کو بابرکت اور آخرت کے لیے محفوظ بنا دیتے ہیں۔ ان اعمال پر عمل کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور روح کو اللہ کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عمل نیک گفتار ہے۔ بڑھاپے میں زبان کا استعمال بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ زبان سے کی جانے والی باتیں دل کی عکاسی ہوتی ہے۔ نیک گفتار یعنی اچھے اور مہربان الفاظ بولنا، لوگوں سے حسن سلوک کرنا، جھوٹ اور غیبت سے بچنا اور ہر حال میں محبت اور شفقت کے ساتھ بات کرنا بڑھاپے کے لیے انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ نیک گفتار نہ صرف دنیا میں عزت کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اجر کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے جو زبان سے دوسروں کے دل جیتتا ہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دوسرا عمل نماز کی پابندی ہے۔ بڑھاپے میں نماز کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ ہر نماز کی پابندی، وقت پر نماز ادا کرنا، دل سے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بڑھاپے میں نماز کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ انسان کو دنیاوی الجھنوں اور مصیبتوں سے دور رکھتی ہے اور روح کو پاکیزگی اور سکون عطا کرتی ہے۔ تیسرا عمل صبر ہے۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوری اور مشکلات کا سامنا زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے صبر ایک نہایت قیمتی عمل ہے۔ صبر کرنے والا شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ صبر کا تعلق ایمان سے ہے۔ بڑھاپے میں صبر کے ذریعے انسان اپنی زندگی کی مشکلات کو آسانی سے برداشت کرتا ہے اور ہر قسم کے دکھ اور ہر تکلیف میں اللہ کی رضا مند رہتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنا بھی بڑھاپے کے اعمال میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہر حال میں شکر گزار رہیں۔ چوتھا عمل صدقہ اور خیرات ہے۔ بڑھاپے میں دنیاوی خواہشات کم ہونے کے بعد انسان زیادہ خیرات کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، فقراء اور یتیموں کے لیے صدقہ دینا، غریبوں کے لیے کھانا اور کپڑے فراہم کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ صدقہ نہ صرف انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ دل کو سکون اور راحت بھی دیتا ہے۔ بڑھاپے میں خیرات کرنے والا شخص دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ پانچواں عمل لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرم رویہ رکھنا۔ بڑھاپے میں انسان کو چاہیے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا برتاؤ کرے۔ بڑھاپے میں لوگ اکثر یاد کرتے ہیں کہ انہیں کسی نے عزت دی اور کسی نے حقارت کی، لہٰذا دوسروں کے ساتھ محبت، احترام اور نرمی کے ساتھ پیش آنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نرم رویہ نہ صرف دل جیتتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں سکون اور رحمتیں بھی لاتا ہے۔
چھٹا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ بڑھاپے میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے اور ان کا احترام کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ان کے لیے نرمی اور محبت کا مظاہرہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق انسان کی آخرت کے اجر سے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ساتواں عمل علم حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کے پاس زندگی کا تجربہ اور علم ہوتا ہے۔ جو بزرگ اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹے اور نیکی کی تعلیم دے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں علم حاصل کرنا صرف دنیاوی نہیں بلکہ دینی علم بھی شامل ہے۔ دینی علم کی تعلیم دینے والا شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار ہوتا ہے۔ آٹھواں عمل اللہ کی یاد اور دعا ہے۔ بڑھاپے میں روح زیادہ حساس ہو جاتی ہے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کی یاد آتی ہے۔ اللہ کی یاد کرنا اور اس کے نام کا ورد کرنا، دل سے دعا کرنا، ہر حال میں اللہ سے مدد طلب کرنا بڑھاپے کے سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ دعا اور ذکر انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کی یاد میں محو رہتا ہے اور اپنے ہر کام کو اس کے اذن سے کرتا ہے۔ نواں اور آخری عمل تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ بڑھاپے میں انسان کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے بچے اور اللہ کے حکمات کے مطابق زندگی گزارے۔ پرہیزگاری کا مطلب ہے دل اور جسم دونوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، ہر حال میں حلال اور نیک عمل کرنا اور دنیاوی خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق محدود رکھنا۔ پرہیزگار بزرگ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور یہ عمل انسان کے دل اور روح دونوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ 9 اعمال بڑھاپے میں انسان کے لیے نہ صرف دنیاوی زندگی کو آسان اور بابرکت بناتے ہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی اجر کا باعث بنتے ہیں۔ ان اعمال پر عمل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، دل سے سکون محسوس کرتا ہے اور ہر عمل میں برکت پاتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کی زندگی میں جسمانی کمزوری، بیماری یا تنہائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ 9 اعمال انسان کی روح کو مضبوط اور دل کو خوش رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہر بزرگ کو چاہیے کہ وہ بڑھاپے میں زبان، نماز، صبر، خیرات، نرم رویہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک، علم، ذکر اور تقوی پر خاص دھیان دے۔ ان اعمال پر عمل کر کے انسان نہ صرف اپنی دنیا بہتر بنا سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور جنت کا وارث بن سکتا ہے۔ یہ اعمال انسان کے لیے نیکی اور رحمت کے راستے کھول دیتے ہیں اور ہر دل کو اللہ کی قربت کا احساس دلاتے ہیں۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑھاپا زندگی کا سب سے قیمتی مرحلہ ہے اور اس میں کی جانے والی نیکیاں اور اعمال ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ یہ 9 اعمال ہر بزرگ کے لیے رہنمائی ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر کے اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بڑھاپے میں نیک اعمال کو اختیار کرے اور دنیا کی فانی چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت اور اس کے احکام کو ترجیح دے۔ یہ اعمال انسان کی شخصیت کو نکھارتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں اور روح کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے حضور عاجزی اور خشوع کے ساتھ سر جھکائے دعا کرتی ہوں، میری زندگی کے تمام گزرے ہوئے دن تیرے احکام اور رضا کے مطابق گزرے ہوں۔ اگر کہیں غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما اور میرے اعمال کو قبول فرما۔
اے رب میری باقی زندگی کو سکون، رحمت اور نور سے بھر دے، میرے دل کو خوف اور ہراس سے پاک کر اور مجھے ہر مصیبت اور تکلیف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ میری اولاد کو دین میں مضبوط، نیک اور صالحہ بنا، ان کے دلوں میں تیرے خوف اور محبت کو بٹھا، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما اور انہیں ہر بری چیز سے بچا۔ اے رب العزت میرا بڑھاپا آسان، سکون بھرا اور صحت مند ہو، مجھے تنہائی اور بیماری کے وقت صبر عطا فرما اور میری روح کو تیرے قریب کر دے۔ اے اللہ میری آخرت کو بہتر بنا، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے جنت میں بلند مقام عطا فرما اور میرے خاندان کے لیے بھی نیکی، سکون اور تیری رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اے رب میرے دل کو دنیاوی خواہشات سے دور کر اور آخرت کی محبت، تیرا قرب بڑھا، میری دعاؤں کو قبول فرما اور میرے اور میری اولاد کے لیے وہ سب کچھ آسان اور بابرکت کر دے جو تیرے نزدیک پسندیدہ اور فائدہ مند ہو۔ اے اللہ میری زندگی اور بڑھاپے کو برکت والا، خوشیوں بھرا اور تیرے قریب ہونے والا بنا دے، تاکہ ہر دن اور ہر لمحہ تیری یاد میں گزرے اور میں تیرے فضل اور کرم کے سائے میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک رہ سکوں۔ آمین۔ یہ ویڈیو مکمل طور پر معلوماتی ہے، اس کا مقصد ہر فرد کو بڑھاپے کے نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب آنے کے طریقے سے آگاہ کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم کو اپنے خاندان، دوستوں اور دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں، تاکہ ہر شخص بڑھاپے میں سکون، نیکی اور اللہ کی محبت حاصل کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ اس حدیث کے مطابق جب ہم یہ علم دوسروں تک پہنچائیں گے تو نہ صرف ہم خود نیکی کا سبب بنیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی راستہ ہموار کریں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہر فرد اپنی زندگی کے بڑھاپے کے بابرکت بنا سکے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ آمین یا رب العالمین۔